اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم، ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 11 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 5 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم ان اہم باتوں کو جانیں گے، جیسے لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں خدا کا طریقہ کیا ہے اور کون سی بات انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ مجرموں کے دلوں میں اس ذکر کو ہم اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک قدیم سے ایسے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روشن دن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو وہ یہی کہیں گے ہماری آنکھوں سے دھوکہ کیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آیہ کریمہ کے ترجمے کے بعد آئیے اس کے نکات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ الف، گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرشتوں کے لانے اور انہیں دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور اسی سورت کی 14ویں آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آسمان کا کوئی دروازہ بھی ان کے لیے کھول دیا جائے اور وہ اس کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائیں، ملائکہ اور دوسری کئی اشیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ فرشتوں سے ملاقات تو ان کا ایک بہانہ ہے۔ ہٹ دھرن انسان تو آسمان پر چڑھ جانے کا بھی انکار کر دے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں واضح ہے۔ اگر ہم کتاب کو کاغذ پہ لکھ کر آسمان سے اتار دیں اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ لیں، پھر بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے نسلکہ کا معنی کچھ یوں کیا ہے، ہم نے کفار کے دلوں میں تکذیب، انبیاء کا جھٹلانا اور ان کے مذاق اڑانے کو اس طرح ڈال دیا ہے کہ اسے ختم اللہ علی قلوبہم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ پتھر دل ہو گئے ہیں اور ہدایت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ آیہ کریمہ کے نقطوں کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ عوام الناس کی ہدایت کے سلسلے میں خدا کا طریقہ یکساں رہا ہے۔ کذالک نسلکہ۔ 2، خداوند متعال اتمام حجت فرماتا ہے اور حق و حقیقت کو لوگوں کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈالتا ہے تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ سمجھا ہی نہ تھا۔ 3، جرم اور گناہ انسان کو حق و حقیقت کی قبولیت سے روک دیتا ہے۔ 4، حق کا صرف سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے لیے ارادہ و تواضع اور خضوع و خشوع کی بھی ضرورت ہے۔ 5، ضد اور سرکشی معرفت و حقیقت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سرکشی تو محسوسات کا بھی انکار کر دیتی ہیں۔ 6، آسمان کے کئی دروازے ہیں، خدا جن کے لیے چاہتا ہے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ 7، ضد اور سرکشی ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔
نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہہ دیا ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، انما سکرت ابصارنا، پھر کہا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 4 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ یقیناً ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں خوبصورتی عطا کی۔ اس آیت میں پائے جانے والے نکات کچھ اس طرح ہیں۔ کلمہ بروجن براجہ کی جمع ہے جس کا معنی ظاہر ہونا، اور جو عورت اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہے تو اس کے لیے برجت المرأۃ کا جملہ بولا جاتا ہے۔ اور اس آیے کریمہ میں آسمانی کروں یا اس کی منازل کو بروج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بے آفتاب کے ارد گرد زمین گردش کرتی ہے تو اس کی گردش کے لیے ایک فرضی دائرہ تشکیل دیا گیا ہے جسے منطقۃ البروج کا نام دیا گیا ہے، اور اس دائرے کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے ہر حصے سے مربوط کچھ ستارے موجود ہیں، اور ان کی شکلوں کی مناسبت سے ان ستاروں کے مجموعوں کے نام کی تعیین کی گئی ہے، جن کو عربی میں حمل، طور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت کا نام دیا گیا ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، فلکی کرات اور مختلف مداروں میں ان کی حرکات اللہ کی وحدانیت اور اس کی معرفت کے آثار میں سے ایک ہے۔ 2، آسمانی مخلوقات بھی حادث ہیں۔ 3، دنیا و کائنات میں حسن و جمال کو اصل درجہ حاصل ہے۔ آسمانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو مد نظر رکھا ہے۔ 4، آسمان بھی زمین کی طرح انسانوں کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔